SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी मुकदमा के बारे में। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये बेनामी जो जायदाद होती है ये कौन सी जायदाद होती है, और उसके बाद ये जो बेनामी का मुकदमा होता है ये क्या मुकदमा होता है और उस मुकदमे में क्या क्या बातें लिखना या साबित करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि बेनामी मुकदमा क्या एक बाप अपने नाबालिग बेटे के ख़िलाफ़ दायर कर सकता है, या जब उसने जायदाद ट्रांसफ़र उसका मौक़िफ़ हो गया, जब जायदाद ट्रांसफ़र हुई उस नाबालिग के ख़िलाफ़ तो तब वो नाबालिग था, या कोई शोहर जो है बीवी के खिलाफ ये मुकदमा दायर कर सकता है। ये चीज़ डिस्कस होगी। और फिर जो मुद्दालय होगा, जो जायदाद का मालिक होगा ऑन रिकॉर्ड, वो उसके पास क्या डिफेंस होगा और वो कैसे मुकदमा खारिज करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज डिस्कस होंगी। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइड इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। ये बेनामी जायदाद कौन सी होती है? बेनामी जायदाद ऐसी जायदाद को कहते हैं जो कोई शख्स जो है वो ये क्लेम करे कि फ़लाँ जायदाद का जो मालिक है, इनफैक्ट वो जायदाद एक जो क्लेम करने वाला शख्स कहे कि मैंने खरीद की थी, मैंने पेमेंट अदा की थी, और लेकिन किसी ख़ास मजबूरी की वजह से मैंने वो जायदाद अपने नाम नहीं लगवाई थी बल्कि किसी दूसरे के नाम लगवा दी थी। यानी जब जायदाद खरीद की गई थी तो वो उसका ये क्लेम हो कि तमाम पेमेंट उसने अदा की थी और असल मालिक वो है, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से उसने वो जायदाद जो थी वो किसी दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल करवा दी थी, अपने नाम मुंतकिल नहीं करवाई थी। इसे बेनामी जायदाद कहते हैं। यानी ऐसी जायदाद जो असल मालिक के नाम पर ना हो और जो उसका मालिक ज़ाहिर किया गया हो वो असल मालिक ना हो। यानी उस डॉक्यूमेंट में रजिस्टर्ड बैनामा है, इंतकाल है, जो भी है, उसमें जो मालिक ज़ाहिर किया गया हो वो असल मालिक ना हो, उसे कहते हैं बेनामी जायदाद। अब बेनामी जायदाद का मुकदमा क्या होता है? बेनामी जायदाद का मुकदमा दावा इस्तकरार हक दायर होता है और उसमें जो मुद्दई है उसने उसका मौक़िफ़ यही वो लेगा कि ये फ़लाँ जायदाद का हवाला देगा और वो जायदाद जो थी उसने ख़रीद की थी, उसकी तमाम पेमेंट उसने अदा की, और जो मालिक है वो इनफैक्ट उस जायदाद का मालिक नहीं है और उसने फ़लाँ मजबूरी के तहत वो जायदाद जो थी या फ़लाँ मसलहत के तहत वो जायदाद उस आदमी के नाम मुंतकिल करवाई थी डायरेक्ट, जो कि रिकॉर्ड पर मालिक जायदाद है। लिहाजा दावा वो करेगा कि जायदाद जो है इसका मुझे मालिक करार दिया जाए क्योंकि असल मालिक मैं था, मैंने पेमेंट की थी, और जो रिकॉर्ड पर जो शख्स है उसकी मलकियत जो है मनसूख की जाए। इस केस में बुनियादी तौर पर 4 बातें चीज़ें साबित करना ज़रूरी हैं बेनामी के लिए, मुद्दई मुकदमा के लिए। सबसे पहले तो वो ये उसके लिए साबित करना ज़रूरी है कि जायदाद जब खरीद की गई थी उस वक़्त जो जायदाद की मालियत थी, जो जायदाद की कीमत थी, वो मुद्दई ने अदा की थी। उसके पास उस अदायगी का सबूत भी होना चाहिए। दूसरा, जायदाद के असल दस्तावेज़ात भी मुद्दई के पास होनी चाहिए। यानी जब वो क्लेम करेगा कि फ़लाँ बंदा मालिक नहीं है, जो रिकॉर्ड मालिक है, तो वो असल ना सिर्फ रकम की अदायगी का सबूत उसके पास होना चाहिए बल्कि जायदाद की असल जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी मुद्दई के पास होने चाहिए। इसके अलावा कब्ज़ा जायदाद जो है वो मुद्दई के पास होना चाहिए। यानी जो बंदा बेनामी है
ریکارڈ پر جس کا نام جداد ہے اس کے پاس نہ تو جداد کا قبضہ ہو، نہ اس کے پاس جداد کے اصل دستاویزات ہوں، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی رقم کے ادائیگی کا ثبوت ہو۔ اور چوتھی چیز جو بنیاد ثابت کرنی ضروری ہے مدعی کے لیے یا دعوے کے اندر لکھنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے کیوں جداد اپنے نام نہیں کروائی تھی۔ جب پیمنٹ وہ ادا کر رہا ہے، خرید وہ رہا ہے، تو اس نے جداد اپنے نام کیوں نہیں کروائی، اس نے کسی دوسرے کے نام جداد کیوں کروائی تھی۔ یہ چار چیزیں دعوے میں بھی لکھنی ضروری ہیں۔ اگر یہ چاروں چیزیں نہ صرف لکھنا ضروری ہیں بلکہ ان کو ثابت کرنا ضروری ہے اگر دعویٰ ڈگری کروانا ہے۔ اگر نہیں یہ چاروں چیزیں مسنگ ہوگی یا ان سے کوئی چیز مس ہوگی تو دعویٰ جو ہے وہ مدعی کا خارج ہو سکتا ہے۔ ویسے تو ابھی ریسنٹلی قانون بنایا گیا ہے اور بے نامی جائیدادوں پر ویسے ہی پابندی لگا دی گئی ہے، قانونی طور پہ اس کو جرم قرار دے دیا گیا ہے، لیکن جو بے نامی کے مقدمات ہیں، جو سول مقدمات ہوتے ہیں، تو وہ دعویٰ تکرار حق دائر ہوتا ہے، اس میں یہ مدعی یہ موقف لے گا اور یہ چاروں باتیں جو ہیں اس میں وہ لکھے گا کہ قبضہ بھی اس کے پاس ہے یا جداد کی پیمنٹ بھی اس نے ادا کی ہے، اس کے بعد رقم کی ادائیگی کا ثبوت بھی ہے اور اصل دستاویزات بھی اس کے پاس ہیں، اور ریزن لکھے گا کہ میں نے یہ اپنے نام کیوں نہیں کروائی تھی اور مدعا علیہ کے نام کیوں کروائی ہے۔ اچھا، اب اگر تو جداد کا قبضہ مدعی کے پاس نہیں ہے اور وہ بے نامی کا دعویٰ دائر کرنے جا رہا ہے، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ دعوے کی ابتدا میں نہ صرف استقرار حق کا دعویٰ لکھے بلکہ وہ دعوے کی ابتدا میں قبضے کے حصول کا بھی کلیم کرے گا۔ دعویٰ جو ہے وہ دخلیابی بھی دائر کرے گا اسی استقرار حق کے ساتھ۔ اس کے علاوہ وہ دعویٰ حکمترے دوامی بھی دائر کرے گا، اس میں حکمترے عارضی کی اصلاح بھی کرے گا، اسٹے لے گا کہ جو جداد ہے مدعا علیہ کے نام پر، یہ کیونکہ اس کا مقدمہ بادی نظر میں مضبوط مقدمہ ہے اور بادی نظر میں درست مقدمہ ہے، تو لہٰذا مدعا علیہ کو جداد بیچنے سے، جداد فروخت کرنے سے روکا جائے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ یہ بھی استدعا کرے گا، یعنی کہ دعویٰ استقرار حق ہوگا، قبضہ نہیں ہے تو قبضے کی استدعا بھی ہوگی اور ساتھ حکم ترائی کا ہوگا تاکہ اس مقدمے کے فیصلے تک جداد جو ہے وہ مدعا علیہ فروخت نہ کرے۔ تو یہ دعویٰ ہوگا بے نامی۔ اس کی میعاد جو دعویٰ دائر کرنے کی وہ 6 سال ہے، اس پر کورٹ فیس بھی لگے گی کیونکہ آپ ایک رجسٹرڈ بے نامہ یا ملکیت کو کینسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب دوسرا جو سوال کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کے خلاف دعویٰ بے نامی دائر کر سکتا ہے یا کوئی شوہر اپنی بیوی کے خلاف دعویٰ بے نامی جداد استقرار حق کا دائر کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی باپ یہ کیس بیٹے پہ کر سکتا ہے کہ جب بیٹا نابالغ تھا تو میں نے جداد اس کے نام کی تھی لیکن اصل مالک میں ہوں، میں نے پیمنٹ ادا کی تھی اور مجھے مالک قرار دیا جائے، یا کوئی شخص بیوی کے نام یہ کیس کر سکتا ہے کہ جو جداد تھی وہ میں نے بیوی کے نام کروائی تھی لیکن پیمنٹ میں نے ادا کی تھی، قیمت میں نے ادا کی تھی، قبضہ میرے پاس ہے، ڈاکومنٹ میرے پاس ہیں اور بیوی جو تھی وہ بے نامی تھی، لہذا جداد جو ہے وہ میرے نام واپس کی جائے۔ تو یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا نابالغ اپنے بیٹے کے خلاف اور بیوی کے خلاف کوئی شوہر دائر کر سکتا ہے؟ اس پر اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر پہلے تو کچھ کیسلا موجود تھے کہ شوہر بیوی کے خلاف دائر کر سکتا ہے یا نابالغ کے خلاف کرے گا تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا، لیکن سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے بعد میں آئی، اس میں انہوں نے قرار دیا کہ باپ بیٹے کے خلاف بے نامی کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور شوہر بیوی کا نام نہیں کر سکتا، کیونکہ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جب بیوی نکاح میں ہوتی ہے تو لوگ اس کو، شوہر جو ہے نا، اس کو گفٹ کے طور پر جداد اس کے نام لگا دیتے ہیں یا حق مہر کے طور پہ لکھا جائے گا، پھر تو نکاح نامے میں آئے گا، اقرار نامے میں ہوگا، لیکن گفٹ کے طور پہ لگا دیتے ہیں۔ بعد میں جب کوئی ان کی علیحدگی ہوتی ہے یا دوسری شادی شوہر نے کر لی یا اس نے بیوی کو ڈیورس دے دی تو اس کے بعد شوہر حضرات عام طور پہ ایسا مقدمہ دائر کرتے ہیں جس کو بے نامی کہتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں قرار دیا کہ بیوی کے خلاف بے نامی کا مقدمہ دائر نہیں ہو سکتا، نہ باپ بیٹے کے خلاف دائر کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی کے نام اگر جداد آپ نے کی بھی ہے، اگر آپ نے پیمنٹ بھی ادا کی ہے، ایون دین اگر آپ ثابت بھی کرتے ہیں کہ رقم آپ نے ادا کی ہے، بیوی کے خلاف دائر نہیں، آپ جو ہے بے نامی کا مقدمہ دائر نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ وہ اس نے آپ کے ساتھ ایک عمر نبھائی ہوتی ہے اور دوسرا وہ گفٹ میں شمار ہوگا۔ تو یہ ایک فیصلہ ہے اور ہماری جو سروس ہے کہ کسی بھی پوائنٹ پر، قانونی پوائنٹ پر جو فیصلہ چاہیے تو اس کی 1000% ادا کر کے جو ہے وہ جائز کیس نمبر 0306777695 پر ادا کر کے آپ کوئی بھی کیسلا کسی پوائنٹ پر چاہیے تو لے سکتے ہیں۔ تو ان پوائنٹس پر بھی اگر آپ لوگوں کو کیسلا چاہیے تو وہ مل سکتا ہے۔ اب دوسرا سوال کہ اس کیس میں دفاع کیا ہوگا، مدعا علیہ کا، ڈیفینڈنٹ جو جس پر کیس ہوگا بے نامی کا، وہ اس میں کیا جواب دعوے میں موقف لے سکتا ہے یا کیا دفاع کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ دفاع یہی لے سکتا ہے، سب سے پہلے تو وہ دفاع لے گا کہ جی اگر اس کے پاس
جو ثبوت ہے اس کا اصل دستاویزات اس کے پاس ہیں تو وہ یہ اس کا ڈیفینس ہے. اگر قبضہ جائیداد اس کے پاس ہے یہ اس کا ڈیفینس ہے کہ میرے پاس قبضہ جائیداد موجود ہے اور میں ڈائریکٹ مالک ہوں. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے پیمنٹ ادا خود کی ہے، اگر اس کا ثبوت ہے، ثبوت نہیں بھی ہے تو وہ یہ موقع لے سکتا ہے کہ یہ رقم میں نے ادا کی تھی. اس کے لیے وہ جو اس جائیداد کا جو سابقہ مالک ہوگا جس سے جائیداد خریدی گئی ہوگی وہ اس کا بیان بھی اپنے جو ہے اس میں کروا سکتا ہے اپنے کیس میں اپنی طرف سے کہ جی جو یہ بیان دے دے کہ جی اس نے رقم بھی مدعا علیہ سے لی تھی اور جائیداد بھی اسی کے نام کی ہے. تو یہ بھی بیان جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے اس کا. اور اس کے علاوہ اگر قبضہ جائیداد مدعا علیہ کے پاس تو قبضہ جائیداد کا بھی گراؤنڈ ہو سکتا ہے. تو یہ سارے گراؤنڈس کے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اصل ڈاکومنٹ بھی ہو میرے پاس ہے، قبضہ بھی میرے پاس ہے، رقم ضائع بھی میں نے کی ہے، اور وہ سابقہ مالک کا بیان بھی کروا سکتا ہے، اصل دستاویزات اس کے پاس ہے. تو یہ سارا گراؤنڈ جو ہے اس کے ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ دعویٰ جو ہے وہ مدعی کا خارج کرایا جا سکتا ہے. اور اگر مدعا علیہ نابالغ ہے یا وہ بیوی ہے اس شخص کی، یہ سابقہ بیوی رہی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت جو ہے اس کے سہارا لے کر بھی دعویٰ کو خارج کروایا جا سکتا ہے. SNL ایسوسیٹس جو ہے پاکستان کے 49 شہروں میں سروسز فراہم کر رہی ہے، اور خاص طور پہ ہم فیملی کیسز اور پراپرٹی کیسز جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. 49 شہروں میں ہماری سروس ہے، کراچی سے پشاور تک ہمارے آفس ہیں. سو کبھی بھی کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں کہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے پراپرٹی کی بابت یا جو ہے اس کی فیملی میٹر کی بابت، حق مہر ہے، خرچہ نفقہ ہے، جہیز ہے، کسی بابت بھی، تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں. تمام جو مقدمات ہوتے ہیں SNL ایسوسیٹ کے ان کے ڈرافٹ میں خود تیار کرتا ہوں، جیرکس میں لکھ کر بھیجتا ہوں، اور بحث کرنے کے لیے میں خود آتا ہوں ہر شہر میں. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا لیگل ایشو آپ مشورہ کرنا چاہیں تو آپ صبح 9 سے رات 9 بجے تک 1000 فیس جو میرے جائز کیش نمبر 0306777696 پر ادا کر کے آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کے شکریہ.